اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے لیے ہمارے چینل ابراہیم امجد کو سبسکرائب کریں۔ ہم سماعت فرما رہے تھے بیان یوسف علیہ السلام۔ آخر زلیخا بالادہ مباشرت حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے اندر لے کے گئی اور ان کی مصیبت پر کمر باندھی، تب دروازوں کو گھر کے قفل سے بند مضبوط کر دیے اور ان کو ساتھ لے کے بیٹھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نظر کر کے دیکھا کہ اب تم خانہ کی دیوار و چھت پر، پردے، فرش و فروش پر تمام تصویریں دونوں کی باہم کھینچی ہیں اور تمام مکان خوشبو سے معطر ہو رہا ہے۔ جس طرف نظر کرتے تو دیکھتے کہ صورت اپنی اور زلیخا کی کھینچتی ہے۔ تب معلوم کیا کہ میرے لیے کچھ قریب کیا ہے۔ اپنے دل میں کہا کہ اگر مجھ کو ٹکڑے ٹکڑے کریں تو بھی اس کے قبضے میں نہ آؤں گا، اپنی پاکی پر رہوں گا۔ کہتے ہیں اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے خدا کو یاد نہ کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں زلیخا کے واسطے کچھ وسوسے ڈالے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو معصیت سے باز رکھا، تب زلیخا دست انداز ان پر ہونے نہ پائی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ: اور پھسلایا اس کو عورت نے، اور وہ اس کے گھر میں تھا اپنے جی تھامنے سے، اور بند کیے دروازے اور بولی شتاب کر۔ یوسف علیہ السلام نے کہا: خدا کی پناہ، وہ عزیز مالک ہے، میرا البتہ بھلا نہیں پاتے جو لوگ بے انصاف ہیں۔ اور البتہ عورت نے خواہش کی اور اس نے خواہش کی جب یوسف علیہ السلام خانہ ہفتم میں گئے، زلیخا کی طرف نظر نہ کی، آسمان کی طرف دیکھا، چھت پر اپنی صورت کے ساتھ زلیخا کے مصور ہے، پھر دائیں بائیں نظر کی، پھر وہی تصویر دونوں کی باہم جفت دیکھی۔ الغرض تمام گھروں میں فقط تصویریں نظر آئیں۔ تب ناچار ہو کر زلیخا کی طرف نظر کی اور بغور دیکھا۔ زلیخا کو یقین ہوا کہ افسوگری نے میری یہ کام کیا ہے۔ تب بولی: اے یوسف علیہ السلام، مجھ پر ایک نظر کر کے میں مستغنی ہو جاؤں اور غم و اندانہ سے خلاصی پاؤں۔ حضرت بولے کہ میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھ کو زناکاروں میں شامل نہ کرے، حالانکہ میں پیغمبر زادہ ہوں، یہ فعل بد مجھ سے نہ ہو سکے گا، خدا نہ کرے جو ایسے فعل میں گرفتار ہو جاؤں، خدا کو منہ تو دکھانا ہے قیامت میں۔ زلیخا بولی: اے یوسف علیہ السلام، ذرا مجھ پر نظر کر، ذرا تجھے گودی میں لوں اور سینے سے لگاؤں، ماہر کا کر زلف کو میرے ساتھ ملا۔ حضرت نے کہا: مصور کی طرف دیکھ، یہ بال خاک میں ملیں گے۔ پھر بولی: کیوں مجھ کو ستاتا ہے، آرام جان دے۔ آپ نے کہا: مجھ کو دو بات کا غم ہے، ایک تو کہ خدا کا ڈر، اور دوسرا حق عزیز کا کہ اس نے مجھے آرام سے رکھا ہے۔ زلیخا بولی کہ تو عزیز سے مت ڈر، میں اس کو زہر قاتل کھلا کر مار ڈالوں گی اور سارے گھر کی سلطنت اس کی تم کو دوں گی۔ اور تو کہتا ہے خدا تیرے کریم ہے، وہ تو ہمیشہ گناہگاروں پر رحیم ہے، اور جو کچھ کے گنج و خزانہ میرا ہے سارا تیرے خدا کے نام پر صدقہ و کفارہ دوں گی، تب تیرا خدا خوش ہو کے گناہ بخشے گا۔ حضرت نے فرمایا: اے زلیخا، خدا میرا رشوت نہیں لیتا، جو تو کہتی ہے تمام کام خرافت ہیں۔ زلیخا کہتی تھی اور روتی تھی بے تابی کے ساتھ، اور یوسف انکار کرتے تھے۔ پس کہتے تھے: یوسف علیہ السلام آخر کو ڈھل گئے، کچھ نیم راضی ہوئے اور کچھ اندیشہ کرنے لگے۔ یہاں کچھ اعتراض ہے کہ یوسف علیہ السلام پیغمبر تھے، کیوں کر اس فعل خبیث پر قصد کیا؟ جو اب اس کا بعض علماء نے جواب دیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت پیغمبر نہ تھے، اور حالت شباب میں خبیث کا کرنا یہ مقتضیٰ بشریت سے بعید نہیں، اور دوسرے یہ کہ جو فعل نہیں کیا اس میں اندیشہ کرنا مواخذہ نہیں ہے۔ اور بعضوں نے کہا کہ شاید یوسف علیہ السلام اس لیے اندیشہ کرتے تھے کہ اگر شوہر اس کا نہ ہوتا تو میں اس سے نکاح کر لیتا۔ اور مفسروں نے تفسیر میں لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب زلیخا کو مضطرب حال دیکھا کہ جان دینے پر مستعد ہوئی، تب آپ نے ارادہ کیا کہ زلیخا سے رہائی پائیں۔ اور بعضوں نے کہا کہ دلیل سے یوں ثابت ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ زلیخا نے ہفتم خانے کے دروازے بند کر دیے اور اپنی جان دینے پر مستعد ہوئی، تب ناچار اس کے سوائے رہائی نہ دیکھی، تب اس کی طرف مخاطب ہوئے اور رضا دی، اور ہزار بند میں اپنے ساتھ ساتھ گرا دے رکھی تھی کہ اس کے کھولنے میں تاخیر ہو، اور اللہ کی طرف نظر کرتے تھے۔ اتنے میں زلیخا نے خوش و محظوظ ہو کر جلدی سے ان کا ہاتھ پکڑا اور متقاضی مباشرت کی ہوئی۔ پس یوسف علیہ السلام کے ازر بند کی ایک گرہ کھولنے میں دوسری گرہ لگ جاتی اور دھیان یوسف کا خدا پر تھا۔ تب ایک آواز غیب سی آئی: اے یوسف علیہ السلام، مت مل جا اس کے ساتھ، ورنہ مٹایا جائے گا نام تیرا دفتروں سے انبیاءوں کے۔ جیسا حدیث قدسی ہے۔ ترجمہ: اے یوسف، اگر موافقت کی تو نے گناہ کی مٹا دے گا اللہ تیرا نام دفتر انبیاءوں سے۔ تب یوسف علیہ السلام یہ سنتے ہی دروازے کی طرف دوڑے نکل جانے کو، اور زلیخا دوڑی ان کے پکڑنے کو خدا کے حکم سے۔ تب آپ سے دروازے کھل گئے، اور بعضوں نے کہا جبرائیل علیہ السلام نے آ کے یوسف علیہ السلام کی پشت پر ایک خط کھینچا، خدا کے حکم سے اسی وقت شہوت ان کی جاتی رہی۔ اور بعضوں نے کہا کہ ایک لڑکا دودھ پیتا، عزیز مصر کا بھتیجا، 6 مہینے کی عمر تھا، گہوارے پر سے بولا:
وہ لڑکا بولا اے یوسف علیہ السلام، صدیق تو زنا کرتا ہے، اور بعض کا قول ہے کہ زلیخا ایک سونے کا بت جس کو پوجتی تھی اسی جائے رکھا تھا، زری کے کپڑے سے ڈھانکنے لگی۔ اتنے میں یوسف علیہ السلام کی نظر اس پر جا پڑی۔ پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے پردے کے اندر تو نے رکھی ہے؟ وہ بولی میرا خدا ہے جسے میں سجدہ کرتی ہوں، اس لیے پردے کے اندر میں نے رکھا ہے کہ وہ مجھ کو دیکھنے نہ پائے، اس کے نزدیک میں گناہگار اور شرمندہ نہ ہو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اے زلیخا، ترجمہ اے زلیخا تو شرم کرتی ہے بت سے کہ جس میں نہ ہنس و حرکت نہیں، اور میں کیوں کر شرم نہ کروں اپنے اللہ سے جو خبیر و بصیر و رب العالمین ہے۔ تب یوسف علیہ السلام گھبرا کے وہاں سے اٹھ کے بھاگی اور دروازے پار آئے، اور زلیخا اپنے بال اور منہ کو پریشان حال بنا کے ان کے پیچھے جا کر کپڑے کا دامن پکڑ کر پھاڑ چیر ڈالا۔ اس وقت اللہ کے حکم سے ہفتے خانہ کے ساتوں دروازے کے قلف کھل گئے، اور یوسف علیہ السلام کی ٹوپی سر سے گر پڑی اور موئے پر سر پریشان تھے، اور زلیخا کے سر کے بال الجھ گئے تھے اور برہنہ بدن تھی۔ وہیں عزیز مصر نے آ کر دونوں کو دروازے پر پایا۔ تب زلیخا نے عزیز سے جھوٹ بات بنا کے کہی کہ تم اب ایسے غلام اپنے گھر میں رکھا ہے کہ میرے ساتھ بدفعلی کیا چاہتا ہے، اور دیکھو میرا حال کیسا ہوا ہے۔ قول تعالیٰ ہے ترجمہ، اور دونوں دوڑے دروازے کو، اور عورت نے چیر ڈالا اس کا کرتا پیچھے سے، اور دونوں مل گئے عورت کے خاوند سے دروازے کے پاس۔ زلیخا بولی اور کچھ سزا نہیں ایسے شخص کی جو چاہے تیرے گھر میں برائی کرے مگر یہی کہ قید پڑے یہ دکھ کی مار۔ یہ سن کر عزیز نے یوسف علیہ السلام کو کہا تم کو میں نے بیٹا بنایا تھا اور اپنے گھر کا امین کیا تھا، اپنی مکافات اس کی یہی ٹھہری کہ میری عورت پر تو نظر بد رکھتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے عزیز، زلیخا مجھ پر ناحق افطارت و تہمت کرتی ہے اور میری خیانت پر جھوٹ بہتان کرتی ہے اور مجھ کو گناہگار بناتی ہے، میں اس سے مبرہ ہوں۔ جب زلیخا نے مجھ کو پکڑا میں بھاگا، پھر پیچھے سے آ کر میرے کرتے کا دامن پکڑ کر پھاڑ ڈالا۔ عزیز مصر نے جب یہ باتیں سنی اپنے جی میں سوچا کہ غلام جب سے میرے گھر میں کبھی اس سے میں نے خیانت نہیں دپائی اور نہ جھوٹ بات کبھی اس سے سنی۔ تب یوسف علیہ السلام کو کہا کہ تمہاری صداقت کی گواہی تب جانوں گا، تو سچا برسر حق ہے اور زلیخا جھوٹی برسر باطل ہے، اس بات پر تو گواہ لا۔ تب یوسف علیہ السلام نے جانب گہوارے کے اشارہ کیا کہ اس لڑکے سے پوچھ لو۔ عزیز مصر نے مسکرا کر کہا تو نے جو کہا اب مجھ کو معلوم ہوا، گناہ تیری طرف سے ہے، مجھ کو مغالطہ دیتا ہے کیونکہ 6 مہینے کے لڑکے سے پوچھوں۔ لڑکے نے بھی کہیں سوال و جواب کیا، وہ تو مجھ کو بتاتا ہے۔ اتنے میں خدا کے حکم سے وہ لڑکا پالنے میں سے بول اٹھا کہ اے عزیز یوسف، صدیق اس بات پر سچا ہے، تم میری بات جھوٹ نہ جانو۔ جب عزیز مصر نے لڑکے کی زبانی یہ بات سنی متعجب ہوا اور اس کے پالنے کے پاس جا کر پوچھا اے لڑکے تو نے کیا دیکھا؟ تب بولا قول تعالیٰ ہے ترجمہ، اور گواہی دی ایک گواہ نے عورت کے لوگوں میں سے اگر ہے کرتا اس کا پھٹا آگے سے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا، اور اگر کرتا پھٹا ہے اس کا پیچھے سے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا۔ تب عزیز مصر نے دیکھا پہلے یوسف علیہ السلام کا پیچھے سے پھٹا ہے۔ قول تعالیٰ ہے ترجمہ، پھر جب دیکھا عزیز مصر نے کرتا پھٹا پیچھے سے، کہا بے شک ایک فریب ہے تم عورتوں کا، البتہ تمہارا فریب بڑا ہے۔ بعد اس کے عزیز نے زلیخا کو مار ڈالنے کا ارادہ کیا اور یوسف علیہ السلام کو قید کرنا چاہا۔ اس لڑکے نے کہا اے عزیز، تو نے جو خیال کیا یہ عقل مندوں سے بعید ہے، اگر ایسا کرو گے تو خلائق کے نزدیک آپ رسوا ہوں گے۔ تب عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام سے کہا اے یوسف علیہ السلام، اس بات کو جانے دو، اور زلیخا کو کہا کہ تجھ کو معاف کیا میں نے، تو توبہ کر اور معافی چاہ اپنے گناہ سے جیسا کہ قول تعالیٰ ہے۔ زلیخا کو کہا وَاسْتَغْفِرُوا لِذَنبِكَ أَنَّا كُنْتُ مِنَ الْخَاطِئِينَ ترجمہ، اے یوسف جانے دے اس بات کو، اور عورت کو کہا یعنی زلیخا کو کہا تو بخشوا اپنا گناہ، یقین ہے کہ تو ہی گناہ گار تھی۔ کہتے ہیں کہ اس وقت میں یہ باتیں ہوئی تھی، جبرائیل علیہ السلام وہاں حاضر تھے جو کہتے تھے یوسف علیہ السلام عزیز کو۔ یوسف علیہ السلام بولے کہ اس نے خواہش کی مجھ سے کہ نہ تھا مون اپنا جی۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام بولے اے یوسف، کیوں پردہ اس کا فاش کرتا ہے کہ اس نے تیری محبت کا دعویٰ کیا؟ عقل مند اور بزرگوں کو نہ چاہیے کہ اپنے دوست کا عقدہ کھولے۔ یوسف علیہ السلام بولے یا الہی، مجھے تو نے ناحق عزیز کے سپرد کیا، یہ مجھ کو بے گناہ عذاب کرتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے یوسف علیہ السلام، آپ نہیں جانتے ہیں کہ دوست کی دوستی میں مصیبت اٹھانا ہوتی ہے، اور محققوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو منع فرمایا تھا کہ یوسف علیہ السلام زلیخا کا عیب ظاہر نہ کرے۔ اگرچہ زلیخا کافرہ ہے لیکن خدا کو منظور نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام زلیخا کی پردہ داری کرے، کیونکہ نام ستار العیوب و غفار الذنوب ہے، اور کب خدا کو منظور ہے کہ عیب بندہ مومن کا قیامت کے دن انکشاف ہو۔ کسی نے اس پر یہ اشارہ کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ دوست کو تکلیف
ہوتی ہے، یعنی منع کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دوست کہا۔ ترجمہ: اور اللہ نے فرمایا جو لوگ ایماندار ہیں وہ اللہ کے بڑے دوست ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ کو پسند ہے تم کو رنج دینا، اگر کوئی جفا کرے میں وفا کروں گا اس سے۔ محققوں نے کہا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے ساتھ بات کرتے وقت اپنے جی میں کہا کہ میری یہ بات عزیز مصر کو باور نہیں ہوتی اور مجھ کو سچا نہیں جانتا، حالانکہ اس نے مجھ سے کبھی جھوٹ بات نہیں سنی اور خیانت نہیں پائی۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تم نہیں جانتے کہ قول بے وفا کا کوئی صحیح نہیں جانتا۔ یوسف علیہ السلام نے متفکر ہو کر جی میں کہا کہ کیا کروں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جوان مردی اس 6 مہینے کے لڑکے سے سیکھ لو، اس نے جو گواہی دی 7 دلیل کے ساتھ، تمہارا سا نہیں کہ بے تعمل کہہ بیٹھے کہ گناہ زلیخا نے کیا ہے، لیکن پردہ ظاہر نہ کیا، اس نے گناہ کیا۔ اور خدا کو کب منظور ہے کہ بندہ مومن کا عیب ظاہر ہو، خلائق کے نزدیک رسوا ہو، ہر چند کے سے گناہ صادر ہوا ہوگا، تب بھی اپنے علم سے پردہ پوشی کیا چاہیے۔ اس میں بعضوں نے اختلاف کیا ہے، کسی نے 3 مہینے اور کسی نے 7 مہینے کہا۔ بعد اس کے یہ راز ظاہر ہوا کہ یہ بات خلق اللہ کے کان میں پہنچی۔ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی زبان سے 5 عورتوں نے یہ بات سنی تھی جو کہ زلیخا کی ہمراز تھی۔ وہ سب زلیخا کو ملامت کرنے لگی کہ ایک ان میں سے ساتھی ملکہ تھی، دوسری باورچن اور تیسری عورت خوان بردار اور چوتھی بلا لینے والی اور پانچویں حجامتی تھی۔ یہ سب مل کر زلیخا کو ملامت کرنے لگی۔ صدق اللہ العلی العظیم وما علینا الا البلاغ۔ آپ کو ہماری ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے آپ کمنٹس میں بتائیں۔